مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله تعالى مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے عرس مبارک دے جملہ شرکا نو مرکز فرید آباد مانگا منڈی لاہور تشریف آوری اور عرس مبارک دی شرکت مبارک ہو اور دارین دی سلامتی ہو. دوستان گرامی، عرس شریف کے موقع پہ یہ مختصر ختم شریف ہے. بڑا عرس شریف حضرت صاحب رحمہ اللہ دا انشاءاللہ العزیز الحج شریف مرشد کریم امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ دے عرس مبارک دے نال ہوئے گا. تاہم آپ دے یوم وصال آپ دی یاد نو تازہ کر دیں. ایسا تمام حضرات شریک ہیں. اس موقع پہ حضرت صاحب حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت شریف ادا کر دیں. میرا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر نئے انداز کے ساتھ. اور سنت حضرت کبیر دی بڑے حضرت صاحب دی سنت زندہ کرنا اس واسطے میں آکھیا ہے کہ آپ دی ساری زندگی اسلام اور مذہب اہل سنت دے عقائد نو زندہ کرنے اور محفوظ کرنے دوتے گزری. آپ دی زندگی شریف اسلام اور مذہب اہل سنت دے عقائد نو زندہ کرنے دوتے گزری. اگرچہ آپ نے اعمال دی بھی بہت اصلاح فرمائی لیکن عقائد نو ہمیشہ ترجیح رہی. تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے انداز میں اس موقع پہ پیش کر رہے ہیں. آپ دی سنت ادا کر دے ہوئے، سنت زندہ کر دے ہوئے. ویسے بھی اس موضوع نو اس مہینے شریف نال مناسبت کیونکہ جمادی ثانی ہے اس
جمادی الثانی شریف ہے آپ دا وصال شریف ہے شہادت پاک ہے حضرت صدیق اکبر پاک دا تو دو مناسبتیں ہو گئی. ویسے دن شریف حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وصال شریف دا مہینہ ہو گیا, ادھر حضرت کبیر سرکار دی سنت شریف سے عقائد زندہ کرنا, تو وہ دو مناسبتیں اس واسطے ناچیز یہ موضوع دا انتخاب کیا. وہ لمبی چوڑی اس لیے میں تیاری نہیں کی, اچھا چند لمحے بس توجہ صرف کی تھی. مالک تعالیٰ نے بہت کچھ مواد عجیب و غریب دے دیتا, کیونکہ مواد جو پیش کر رہے ہیں یہ نیا مواد ہے بالکل. اس واسطے کا نام رکھا ہے میں نئے انداز کے ساتھ. ایسا انداز تو زمین پر کبھی نہیں سنیا ہونا. جو کچھ میں بیان کرنا ہے تو اسے حیران ہو جاؤ گے, اللہ دنیا حیران ہو. میرے دوستو ساڈا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیاں رسولاں تو بعد افضل نے. اس نو نئے انداز نال پیش کرنا, جتوں آغاز کرن لگا ذرا غور فرمانا. سمجھو مولا علی دے گھر وچوں یہ گل ثابت کرنے کہ ابو بکر و عمر جیسا اہل بیت دی نظر کوئی نہیں. اللہ اکبر, کس مرد کا نام آنے لگا ہے. اللہ اکبر. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. ایک سند نہیں, میرے کو تاریخ دمشق 41ویں جلد مولانا امام زین العابدین سرکار دے تذکرے شریف کے اندر ایک نہیں, یقین کرنا کنیا سنداں نے جمع کرو تو یقیناً صحیح بن جائے. اللہ اکبر. سئل علی بن الحسین عن ابی بکر و عمر منزلتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كمنزلتهما اليوم هما ضجيعاه. امام زین العابدین کو کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر دا مرتبہ شان نبی دی بارگاہ دے اندر کی سی. کیا امام زین العابدین تو کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر دا رتبہ حضور دی بارگاہ دے اندر کی سی. کدے تو پوچھا, کسے نشئی تو نہیں پوچھا, کسے بھنگئی تو نہیں پوچھا, کسے دنیا دے لالچی ملا تو نہیں پوچھا, امام زین العابدین تو پوچھا. اور جواب سن, کربلا شریف دے بیمار پاک دا جواب سن. آپ نے فرمایا کہ منزلت ہما الیوم ہما ضجیعاہ, جی میں اج حضور نال ستے ویکھنا ہے جو اج قبراں دا رتبہ ہے, ساری زندگی محمد دی بارگاہ وچ یہ ہوئی رتبہ رہا ہے. اللہ کیا بات. ایک روایت میں ایمان نال کہہ رہے ہیں, کیا حسین جواب, کیا جامع جواب, جنہوں کہندے نے سمندر نو کوزے چ بند کر دے. سمجھ نہیں آئی. اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور دی بارگاہ وچ انہاں دوواں بزرگاں دا رتبہ ایویں ہی رہی جویں ہن قبر شریف وچ. تو یہ مطلب یہ نکلیا اہل بیت دے کسے جھوٹ بولیا بڑوی دینے, ورنہ زین العابدین تو بعد کیڑا ہونا انہاں دے زمانے تے انہاں تو بعد اہل بیت چوں جیڑا اس عقیدے نو جان گئے انہاں صاف فرما دیتا کہ یارو یہ جو ہن رتبہ ہے معلوم ہویا اہل بیت دا عقیدہ ہوئی سی کہ ابو بکر و عمر دی شان حضور دی بارگاہ وچ اہل بیت نالوں وی اونچی ہے تے باقی امت نالوں وی. اللہ اکبر. توجہ ہے. ہن سجنا پچھلی گل
یہ اگلی دی مناسبت سمجھاون تو بعد گل نو اگے چلانے کسے بزرگ تو غلطی ہوئی ہے نام نہیں لینا چاہتا ساڈے کسے بزرگ تو غلطی ہوئی ہے لکل ساکتا لاکتا غلطی ہوئی ہے تے اگوں چکن والے اج دے بیٹھے سن انہاں گل سٹ دتی ہے انہاں آکھیا جی ابو بکر عمر حضور دی ظاہری خلافت وچ سارے تو اگے نے پر حضور دی باطنی خلافت اس مولا علی اگے نے ذرا میں مسکین معمولی جا بندہ اس بزرگ دے اگے کھلو کے گزارش کر رہا ہاتھ بن کے تے اج دے لونڈیاں دا رگڑا پھیر رہا ہوں خدا پاک نے موقع دیتا تے بزرگ دا رد کتاب وچ کراں گا سارے کتاباں لکھیا ہے جس گل دے اتفاق ہوے اس دے خلاف اگر کوئی زبان کھولے منیا جنا پانی منگا کے کتاب دی سیاہی سفیدی کر دیا جائے لکھیا مٹا دیا جائے منیا جنا منیا اسے گل نو کرو امام زین العابدین فرماندے نے صحیح سند نال ثابت ہے فرمایا علم او نہیں ہوندا جڑا انوکھی گل نکل آوے علم وہی ہوندا ہے جڑا سارے مسلماناں سارے اہل مذہب دے وچ مشہور تے معروف ہوئے ساری امت دے اندر مشہور معروف یہ ہوئی رہا ہے ابو بکر عمر ورگا نبی دا خلیفہ نہ ظاہری خلافت کوئی ہویا ہے نہ باطنی خلافت کوئی ہویا ادھر سونے توجہ فرما میں اپنے نئے انداز دے اندر مسئلے نو ثابت کراں روایتاں حدیثاں قرآن حکیم دے اشارے لیکن حدیثاں دی صراحت وضاحت یہ موجود ہے مستدرک حاکم دے اندر کنیاں روایتاں اس موجود ہے اسے موجود نے تاریخ دمشق دے اندر بھی موجود نے تے گل مشہور بھی ہے بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے جیڑی تھاں تو اودی خمیر اودی مٹی بنائی جاندی ہے اودا خمیر بنایا جاندا ہے جس مٹی نال اودا پتلا تیار مالک کیتا ہے توجہ ہے دفن میں ہمیشہ اسی تھان تے ہوندا ہے یہ پکا مسئلہ ہے روایتاں ویکھ رہی ہوں مستدرک حاکم میرے کول موجود ہے حدیث نمبر پھر دس دینا وا توجہ ہے کہ نہیں یا کو تے حدیث سنا بھی دیاں حدیث صحیح حاکم نے صحیح قرار دیتے امام ذہبی نے موافقت کی حدیث صحیح محدثین دے نزدیک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ عند قبر جنازہ قبر دے کول پیا سی حضور گزرے فقال قبر من هذا بولو بولو مولانا قبر من هذا یہاں نحویوں کی وہ بات ٹوٹ گئی کلمات استفہام صدارت کو چاہتے ہیں قبر من هذا یہ کیڑی قبر ہے حضور گزرے تے فرمایا کیڑی قبر ہے عرض کی تھی حضور فلاں حبشی دی قبر ہے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیق من ارضه وسمائه الى تربته التي منها خلق حضور نے فرمایا آسمان تو مالک نے چلایا حبشے دے اندر رہندا سی وطن تو ٹوریا سو جتھے پیدا مالک نے ایتھے کیتا سی اسے تھاں دے اوتے اونوں ٹور کے لے آندا امام حاکم فرماندے نے اس حدیث دے شواہد کثیر نے ہر حال حدیث صحیح ہے گل بھی مشہور ہے بندہ اوتھے دفنین ہے جتھے بندا ہے جتھوں دا پتلا اودا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے ہن گل سمجھنا پاک محمد کریم ابو بکر عمر کٹھے جے دفنائے گئے تے پھر سمجھ لے انہاں پاکاں دی مٹی شریف ہکی تھاں دی ہے توجہ فرما قربان جاواں اگر کوئی ایتھے آکھے
یہ تے صحابہ نے ظلم کیتا ہے، ابو بکر عمر نو اوتھے چ رکھیا ہے۔ ہن میری عرض ذرا سمجھ لطف نہ آوے، من لیا صحابہ ظلم کر کے ابو بکر عمر نو اوتھے رکھیا ہے، لیکن بھڑوائے گل مننا ہے کہ نہیں، جتھے بندا ہے اوتھے دفنی ہے۔ اگر یہ کہنے دفنایا ظلم نال گیا ہے، یہ تے پھر منے گا چلو صحابہ نے ظلم کیتا ہے، کیا بناون والے بھی ظلم کیتا ہے؟ جس نے بنایا مٹی ہکی تھان دی اٹھائی ہے، او دلیا جے صحابہ نے ظلم کیتا ہے، دس رب العالمین بھی ظلم کیتا ہے۔ او دا بناونا پیا، او دا بناونا دلیل ہے کہ صحابہ ظلم نہیں کیتا، جو مالک دی مرضی سی وہی پوری فرمائی ہے۔ اللہ توجہ ہے، سمجھ گئی؟ کڈے کھوتے نے، کڈے کھوتے نے وہ لوگ جڑے سنی نہیں بنتے، انہوں تو ہی وڈے کھوتے دے پتر نے وہ جڑے سنیا وچوں نکلتے ہیں۔ چلے ویکو تو صحیح، صدقے جاواں رب نے بنایا ہکی تھان تو۔ ہن صحابہ کون سن؟ نبی نے فرمایا ہے جتھے بندا ہے اوتھے دفنیندا ہے۔ یہ مطلب ہے صحابہ ظلم نہیں کیتا، اللہ دی مرضی دے چلنے نے مجبور ہو کے دفنایا ہے، جو او دا امر دے سی ایتھے دفناؤ۔ ہائے ہائے بولو تو صحیح مرو۔ ہن قربان جاواں علم زین العابدین نو داد دے، او مولا امام زین العابدین کو اشارہ فرمایا ہے کیڑا جدوں کسے پوچھیا ہے ابو بکر عمر دا رتبہ نبی دی بارگاہ وچ کی سی، آپ نے فرمایا جویں ہن پیا ویکھ لیو، جویں ہن پیا ویکھ لیو۔ امام زین العابدین نے اشارہ فرمایا او جدوں جان دے ہو جتھے بندا ہے اوتھے دفنی دے، تے تسی تے اج پہ پوچھ دے جے انہاں دا رتبہ کی ہے حضور دی بارگاہ وچ۔ میں تانوں اشارہ پیا دینا، انہاں دا رتبہ ویکھنا چاہندے ہو حضور دی بارگاہ وچ کی ہے تے پھر پیچھے چلو، حضور دی بارگاہ وچ رہن دا کی پوچھ دے جے، پیچھے چلو قبر نو ویکھو، اے اشارہ بھی دستی دیندی ہے کہ حالے بنے بھی نہیں سن۔ اس وقت انہاں دی حضور دی بارگاہ وچ جو شان تے قرب سی بنن ویلے پتلے دی تیاری وچ جو قرب تے مقام سی حضور دے اگے نہ دو یاراں دا، سمجھ لو حضور بنن تو بعد حضور دی بارگاہ وچ اوویں ہی رہے نے، وصال تو بعد کٹھے ہو کے اے دلیل دے دتی ہے رب نے۔ اور تساں اے قبراں تے ویکھ رہے جے، پچھلا وقت تواڈے اگے چھپیا ہے پر قبراں دا وقت تے نہیں چھپیا۔ اس غیب کو اس حاضر اور مشاہد قیاس کر کے سمجھ لو، او غیب نو سمجھو، اس حاضر تو جڑا ویکھ رہے جے ایتھوں آپ ہی سمجھ لیا جے بننا بھی پتلے شریف دا ہکی تھان تو ہے، پھر دنیا دے اندر رہنا بھی ہکی تھان دے وے، باقی پیچھا ہوندے سن۔ ابو بکر عمر حضور دے، ابو بکر سجے موڈے نال، عمر کھبے موڈے نال۔ توجہ ہے، اور گل تو غور ہو، وہ جی ظاہری خلافت کی بات ہے، ظاہری خلافت میں یہ آگے ہیں افضل ہے، باطنی خلافت میں تو نہیں۔ وہ میں نے کہا حضرت لکھنے والا چاہے تو بڑا بندہ ہے لیکن گاہ حباشت کے طفل کے نادا
برہدف بھی زنت تیرے کسی ویلے بچے دا تیر تکا چل جاندہ ہے کہ بڑے بڑے کاریگر رہ جاندے نے. جی شیخ سادی نے لکھیا بادشاہ نے مقابلہ کرایا تیر اندازی دا. انگوٹھی رکھی انگوٹھی چھت دے مقابلہ سی وچوں تیر گزار رہے. بڑے بڑے استاد لوگ تیر اندازی دے کھڑے سن. کسے گول نہیں گزاریا گیا. بچہ کھیڈدا کھیڈدا آیا ماریا تیر وچوں لنگ گیا. انہیں تیر بن کے ہو سکیا. کسی آخیا وہ بچہ تیر کیوں بن دیتا ہے؟ انہیں آخیا اج تکا لگ گیا. بڑے بڑے کاریگر شرمندہ ہو گئے تو پھر نت تکے نہیں لگتے. میں بھی تکا مارن دیا وہ بزرگ میرے سامنے ہوتا تو شرمندہ ہو کے بہ جاتا اور تھاپی دینا پترا صحیح آخیا. حضرت جی تو باطنی خلافت دیا گلاں پہ کرنا ہے. ظاہری خلافت تے باطنی خلافت کی گل پہ کرنا ہے. انا باطنی خلافت مولا علی دی یہ پہلا خلیفہ ہے. ادھر خلافت ابو بکر عمر دی وہ ظاہری خلافت ہے. میں پوچھنا وہ حضرت تو خلافت دی پہ گل کرنا ہے. مولا سونے نے قبرہ نال بنا کے دس دیتا ہے جدو بنے سن خلافت دی کہانی حالے ہوا بھی نہیں پئی. بولو مرے جیسے حالے خلافت دی ہوا بھی نہیں پئی. اسا محمد قریب دے قریب ابو بکر تے عمر نو رکھیا ہے. معلوم ہویا بھاوے جیڑی مرضی خلافت ہوے جڑا قرب محمد دی بارگاہ وچ ابو بکر عمر دے علی دے. میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا نہ ڈردا اے نہ ہردا اے گل شیراں وانگوں کردا اے نہ ڈردا اے نہ ہردا اے گل شیراں وانگوں کردا اے. منبر اُتے بیٹھ کے چشتی منبر اُتے بیٹھ کے چشتی حق بیانی کردا اے. میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا دل اجالے ہو. توجہ ہے. سنو خالی یہ نہیں کہ میں اپنی طرف یہ نقطہ پیش کر رہا کہ ایک مٹی تو پیدا ہوئے کہ تین بزرگ. اللہ اکبر. امام محمد بن اسحاق ثقفی یہ محدث مسند محمد بن اسحاق میرے کو اندر حدیث کی کتاب ہے نا ثقہ امام. میرے خیال میں امام بخاری نے بھی ہم سے کہیں روایت نہیں. آپ فرمانے نے سوار بن عبداللہ بن سوار عنبری کو میں نے سنا. انہوں نے فرمایا سمعت ابھی میں اپنے ابے تو سنی گا لما حدثتہ بهذا الحدیث جب میں ابے نے حدیث سنائی گئی وہ حبشی علی کے حضور گزرے تھے. فرمایا ہے جس میں حدیث سنائی نا تو میرے ابے میں نے آخیا یا بنیا مال ابی بکر ولا لعمر فضلة افضل من ان يكون النبي وابا بکر وعمر خلقوا من تربة واحد. فرمایا ابو بکر و عمر دی سارا تو بڑی شان فضیلت ایس گل چ کہ تینے ایک مٹی تو بنے نے. تاریخ دمشق کھول کے بیٹھ تاریخ دمشق کھول کے بیٹھ. یہ 3 جلد صدیق اکبر پاک آئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اسے گل اسے گل صحابہ دا دامن صاف ہو گیا. جنہیں آخیا ظلم کیتا انہیں علی نو نہیں دفن ہونے دیتا. تو بولتے صحیح مرے علی نو نہیں دفن ہونے دو فلانے نو نہیں دفن ہونے دیتا. بیانی دا پوترا کسی دی کی ضرورت ہے کسی نو دفن نہ ہونے. جتھے جانا بنے اوتھے ضرور جانا ہے پاویں مالک جو مرضی بہانا بنا دے. حبشے والے نو ٹور کے اوتھے لے آندا ہے تو پھر کون روک سکتا سی؟ میری گل نہیں سمجھ. صحابہ دا دامن اس گل تو ہی صاف ہو کہ نہ ہویا. وہ اگلی گل خلافت باطنی تے خلافت ظاہری. افسوس ہے یار یہ جڑا بھی بزرگ جس لئے لکھ رہا سی گل کاش یہ دا قلم ٹوٹ جاندہ. وہ مجتہد قسم کا بندہ تھا عالم آدمی تھا. بات اس کے سے غلط نکل گئی لیکن کاش کے نہ لکھتا. کیوں؟ اس دا ازالہ بھی اس دا جواب بھی ایدے چ آ گیا کہ حضرت جی تساں تے خلافت دی کہانی پہ چھیڑ دے جے
جسلے خلافت دا خیال بھی نہیں سی بناون والا، جسلے بناندا پیا اسلے انہاں نوں ایویں رکھیا سو. تو اگوں خلافت دی کہانی چھیڑ کے بنڈ پیا کرنا ہے. خلافت دی بنڈ بعد وچ کر ذرا پیچھے تے چلنا. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی؟ اس موقع تے اگر بخاری دی حدیث نہ سناواں، مولا علی پاک دا فرمان نہ سناواں تے گل ادھوری رہ جانی. حضرت ابن عباس فرماؤندے نے حضور دی چار پائی شریف وصال شریف تو بعد آپ نے سے روضہ مبارک حجرے شریف دے اندر موجود سی. اسی آلے دوالے کھڑے ہیں. ایک بندہ آیا میرے مگروں اپنی ارک میرے موڈے تے رکھ کھلوتا ہے تے نال کہندا ہے میں بڑی بار حضور تو سندا رہا ہاں. حضور نے ساڈے سامنے ہونا فرمانا ابو بکر تے عمر تے میں آ کیتا میں تے ابو بکر عمر اج ادھر گئے میں تے ابو بکر عمر اج اے کیتا ہے اج اے آکھیا اج اے آکھیا. جدوں بھی گل کرنی ابو بکر عمر نوں نال رکھ کے کرنی میں اودوں نہیں سمجھ گیا میں اودوں نہیں سمجھ گیا تساں دوواں نے کملی والے دے نال ایویں رہنا ہے جویں حضور بولدیاں نال لگے. ابن عباس فرماندے نے میں پیچھے پرت کے ویکھیا بندہ کیڑا ہے ویکھیا تے علی حیدر کرار سی. ابو بکر عمر نے جنہوں تے حیدر کرار بھی حسرت پہ کردے نے کہ ہائے او بابے او کی شان والے او. ابو بکر پہلو چلے گئے عمر اج جا رہے نے مولا علی سرکار اشارہ دے رہے نے حضور دے بولن وچ نال نال رکھنا. ابو بکر عمر نو میں علی نو اے دسیا اے جویں بولن وچ نال رکھ دے نے ایویں وصال تو بعد بھی اپنے نال رکھن گے. جھوٹ بولن دی کمزور گل کرن دی ناچیز مسکین دی عادت نہیں. بخاری دا حوالہ ہے کتھوں گل ٹوری ہے حدیث تے اہل بیت تے مولا علی دے فرمان تو باہر نہیں جا رہا. افضلیت ثابت کر رہا ہاں انداز انوکھا تے پہلو بے مثال نہ ہوئے پھر آخر سمجھ نہیں آئی. ادھر دیکھو تھوڑا مذہب ہے پہلا صدیق اکبر ہے پھر عمر بن خطاب ہے پھر عثمان غنی ہے پھر حیدر کرار ہے. میں صرف انہاں سونیاں دے مدفن تو ہی تواڈے مذہب نو ثابت کر دینا. ابو بکر حضور تو این ستے نے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا جا تھلے. اندازہ لگا کیا لوگ نے جڑے دفناندیاں بھی انہاں دے شان ادب تے مقام دا خیال کر رہے ہیں. حضور دے برابر نہیں سوایا گیا. توبہ توبہ تو نہ تھوڑا جا تھلے پھر سوایا. توجہ ذرا اور سن کیونکہ حکم سنت کے مطابق بندے نو دفناؤ نا قبلے والے پاسے منہ کرو تے پاسے پر نہیں دفناؤ. سمجھ نہیں لگی؟ انج نہیں لکھا پاسے پر کروٹ تے لکھا حضور اور حکم قبلے والے پاسے منہ کر کے لیٹو. تو حضور پاک سرکار نے لٹایا گیا قبلے والے پاسے منہ کر کے پیچھے پھر آپ وال منہ کر کے ابو بکر نو دفنایا گیا. پھر عمر بن خطاب نو دفنایا گیا ابو بکر پاک دی کنڈ شریف والے پاسے منہ کر کے. تے جویں پہلو وضاحت کیتی انہاں دے مدفن تو انہاں دا مقام شان ثابت سامنے آ گیا. ایویں ہن آ گیا حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر. انہاں دا مدفن کتنے ہے جان گے؟ آپ کتنے دفن ہوئے ہیں؟ جنت البقیع شریف. کنا ایک دور نے ہے فاصلہ ہے. یہ دسیا گیا ہے جویں فاصلہ ہے ایویں انہاں دوواں تے انہاں دے شان مرتبے فرق سمجھا جائے. پھر مولا علی کتنے نے؟ مولا علی کتنے نے؟ کوفے. او بولو مرے ہن مولا علی کوفے تے یہ کوفے اینا فاصلہ دسیا گیا. او مرے جے سنیاں دے مذہب وچ کوئی شک گزرن لگی فوراً نظر کری علی پاک
عثمان کتنے دفن ہوئے نے؟ جننے فاصلے نے اننے مقام وچ فاصلے نے. ابو بکر عمر پاک کتنے نے؟ سمجھ لیں جویں قرب انہاں دا ہے ایویں حضور دی بارگاہ وچ قرب ہے، خدا دی بارگاہ وچ قرب ہے. ہائے 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 او بولتے صحیح عمرے. اللہ اکبر و کبیرہ. گل آ گئی ہے منہ پہ جی آنکھوں تک کرا. میں تو لگتا جی مولا علی دی کرامت. جس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مولا علی نو خلیفہ چنیا گیا. آپ دے بیٹے پاک امام حسن عرض کی ابو جان میری 3 عرضاں منیا جے. ایک دے خلافت کی خاطر لڑیا جے نہیں، گھر بیٹھے رہا جے. تواڈے ورگا بندہ ہون امت وچ کوئی نہیں، تے آپ ہی مجبور ہو کے تواڈی کڈی کھڑکا کے تانوں خلیفہ بناؤ. خلافت واسطے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں. دوسرا فرمایا عرض کی امام حسن نے ابو جان مدینہ نہ چھوڑیا جے. بولو مرے. مولا علی نے ایس گل دا جواب نہیں سی دتا. انہاں نے کہی مدینہ نہ چھوڑیا جے. مولا علی جواب نہیں دتا. کسی اور پاس نہ جایا جے. جواب نہیں دتا. کیوں نہیں دتا؟ مولا علی ویکھ رہے سن اپنی باطنی فقر دی نگاہ نال تے پاک نبی دے فرمان دی روشنی دے اندر جتھے جتھے بندا ہے اوتھے دفنیندا ہے. حسن تینوں پتہ نہیں، میں دسدا نہیں، بھید کھولدا نہیں، تانوں آپے اس لیے پتہ لگ جائے گا جدوں میں شہید ہوواں گا، جس نے دفنی جاں گا تانوں خبر ہو جاوے گی علی مدینے وچ کیوں نہیں رہیا. علی نو خدا نے توڑ کے کوفے لے آونا سی، کوفے وچ شہید کراونا سی، جتھوں بنیا سی ایتھے دفناونا سی. جو ہے سنو حضرت صاحب دی سنت نئے انداز کے ساتھ زندہ کر. جڑی اج دی افواہیں میں اڑیاں پھردیاں بکاں لے جنازہ کٹ کے رکھ دیتا. سمجھ نہیں لگی نہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. افسوس اگرچہ اس موضوع کے گوشے میں چھپی ہوئی باتیں بہت پڑی ہیں، لیکن میں جناب کا وقت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا. پڑھانا ہوں میں اپنے حضرت کبیر والے پاس آؤں. توجہ ہے. کسی بدبخت نے کم بخت نے جن نے حضرت صاحب نال اصولی مخالفت دا جھنڈا چکیا ہے، جس خبیث نے، میرے لفظوں تے غور ہوئے، جس نے اصولی مخالفت اصولی عداوت دا جھنڈا چکیا ہے، اس نے اعتراض کیا ہے میرے تے. حضرت صاحب کی ریکارڈنگ لا کے حضرت صاحب فرما رہے ہیں حضور دے تمام آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام دے والد سمیت سب مومن نے، جڑا انہیں نہ سمجھے وہ گمراہ ہے. پتہ نہیں اس طرح کے لفظ آپ نے بولے. انہیں آخیا ویکھیا جی چشتی تو توقف کرتا ہے، وہ کہتا ہے چپ کرنا چاہیے، یہاں پر نہیں بولنا چاہیے، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرنا چاہیے. تو حضرت مخالف ہو گیا. میں اس بڑوے اندھے کو جواب دینے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے اس کو کیا جواب دوں؟ ہاں وہ بیچارہ جواب کے قابل ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کم وقت تجھے یہ پتہ ہے کہ ایک
اصولی اختلاف ہوتا ہے، ایک فروعی اختلاف ہوتا ہے۔ فروعی اختلاف اماموں میں، بزرگوں میں چلتا رہا۔ فروعی اختلاف سے نہ کوئی گمراہ بنتا ہے، نہ کوئی گستاخ بنتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ میرے حضرت صاحب دے ترے اصول سن، آپ دے سب مرید جان گے، ادب، غیرت، کفر، مخالفت۔ انہاں بڑھویا حضرت صاحب دے تینے اصول خاک وچ ملا دیتے، حتیٰ کہ ایڈی لعنت پئی نے کہ آج عرس دے موقع تے انہوں سدیا جنہوں نو حضرت صاحب ساری دیہڑی گالاں کڈدے سن۔ مرید سن کے بیٹھن گالاں، بلیکیاں دی خدمت نہیں انہاں کیتی، کدھر دی نہیں کیتی۔ اوے ظالما، باپ دے اصول خاک وچ ملا کے بیٹھا ہے۔ ساڈا فروئی اختلاف اماماں والا، بزرگاں والے جویں ہوندا ہے، فروئی اے اختلاف اماماں دا فروئی آپس وچ۔